قابل احترام معزز و مکرم سامعین کرام، محترمہ و مکرمہ بہنوں بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے 3-4 کام لگائے امت کی اصلاح کے لیے۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کی تعلیم اور نصیحتیں فرمانا اور قلوب کا تزکیہ کرنا۔ تزکیہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا معنی ہے پاک کرنا۔ جیسے دیہاتوں میں موسم بدلنے پر درخت کاٹے جاتے ہیں نا، جس کو پنجابی میں چھنگائی کہتے ہیں۔ سرا کی پتہ نہیں کیا دن تسیں چھنگائی آ دیو درختوں کو جو کٹیں دیو۔ خیر، مقصد یہ ہے کہ موسم بدلنے پر درختوں کی چھنگائی ہوتی ہے، زائد شاخیں کاٹ دی جاتی ہیں، درخت طاقتور ہو جاتا ہے، پھر خوب پھولتا پھلتا ہے۔ اسی طرح تزکیہ جب آدمی کا ہو جائے تو اس آدمی کا ایمان ترقی کرتا ہے، اس کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ تزکیہ کے بغیر حیا نہیں پیدا ہوتی، اور جب تک تزکیہ نہ ہو، حیا نہ پیدا ہو، اس وقت تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ڈر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے حیا ضروری ہے۔ اندر پاک ہوگا تو اللہ کی حیا بھی پیدا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے سب سے پہلے عقیدے کے ذریعے ان کا تزکیہ کیا، دلوں کو پاک کیا کفر سے، شرک سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور اس کے لیے اللہ پاک کے حکم کے مطابق اللہ کی آیات کو تلاوت کیا ان پر۔ اللہ کی آیات کی تاثیر سے ان کے قلوب کے زنگ اتر گئے، دشمنیاں ختم ہو گئیں، بھائی بھائی بن گئے۔ جو کچھ وقت پہلے بت پرست تھے، بے حیا تھے، بیت اللہ کی توہین کرتے تھے، ننگا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، جب تزکیہ ہو گیا تو وہ حیا والے بن گئے، ایمان والے بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف قرآن میں کر دی کہ یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ آج کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں 3 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہیں۔ ایک تو ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور علماء کہتے ہیں ڈر کا معنی ہے بچنا، کسی چیز سے بچنے کو اتقا کہتے ہیں۔ جو آدمی گناہوں سے بچ گیا، وہ گناہوں سے اس لیے بچا کہ اس کو سزا کا ڈر ہے۔ آگ جلتی ہو، آدمی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، بچتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ جل جائے۔ گندے پانی پر آدمی پاؤں نہیں ڈالتا کہ میرے کپڑے نہ پلید ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے اللہ سے ڈرنے کی، مفسرین علماء کرام نے لکھا ہے کہ احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا سب سے اہم کام یہ کہ انسان اپنے قلوب و اذہان کو، قلب و ذہن کو شرک سے پاک کر لے۔ شرک جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جس آدمی نے اللہ کو خالق نہیں سمجھا، مالک نہیں سمجھا، قوت والا، طاقت والا نہیں سمجھا، اور مخلوق کو اس سے زیادہ طاقت والا سمجھ گیا، جو کام خالق کر سکتا ہے، مالک کر سکتا ہے، اس نے اپنے قلب و ذہن میں یہ بنا لیا کہ یہ مخلوق بھی وہی کام کر سکتی ہے، پتھر بھی کر سکتے ہیں، درخت بھی کر سکتے ہیں، جانور بھی کر سکتے ہیں، زندہ بھی کر سکتے ہیں، مردہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہر خالق کی پیدا کردہ چیز، ہر چیز جو ہے اس سے قوی ہو گئی۔ یاد رکھو
اللہ سے ڈرنے کا جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آگے سب سے اہم جو رکن اعظم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو شرک سے پاک کر لے، اور نمبر 2 اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت استحضار کرے کہ میں تو خود کچھ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ جب آدمی ان 2 چیزوں کے ساتھ سوچنا شروع کر دے گا اپنے آپ کو تو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، شرک سے پاک ہو گیا۔ اب اس کے قلب کی کیفیت جو وہ ترقی کی طرف چل پڑی، حیا پیدا ہو گئی، اور ایمان اور حیا جو ہے حدیث میں آتا ہے جڑواں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو کھینچ لیا جائے دوسری خود بخود چلی جاتی ہے، اور حیا ہی اکثر کھنچ جاتی ہے آدمی سے۔ آدمی جب بے حیا بنتا ہے تو ایمان خود بخود چلا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان کسی بدکاری میں مبتلا ہوتا تو ایمان اس کے قلب سے نکل جاتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا لوٹتا نہیں۔ جب آدمی چوری کرتا ہے اس وقت بھی اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے۔ الغرض جب کوئی آدمی معاصی کبار میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان سے فارغ کر دیتے ہیں، جب تک توبہ نہیں کرتا۔ جب انسان کی حیا چلی گئی تو ایمان خود بخود چلا گیا۔ گناہوں میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جس کی حیا ختم ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء سابقین کے ارشادات میں سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت او ففعل بما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا مر جائے، حیا ختم ہو جائے، تو حیا نہ کرے، پھر جو جی چاہے تو بنا، جو جی چاہے تو کر۔ عربی کا مقولہ بھی ہے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے پھر تو جو جی چاہے تو کر۔ فارسی کا مقولہ ہے بے حیا باش ہر چه خواهی کن، یعنی حیا جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے، اللہ سے ڈرنے کی دلیل ہے، اچھے اعمال کی بنیاد ہے۔ جب آدمی کے اندر حیا موجود ہے تو وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے۔ اور دوسری بات اس میں فرمائی حق تقاتے، کہ ایسا ڈرو کہ ڈرنے کا حق ادا کر دو۔ اس میں صحابہ کرام نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ ایک یوں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور عبادات و یاد الہی میں مشغول رہے، احکامات میں لگ جائے، اطاعت و فرما برداری کرے، حلال کو حرام نہ بنائے، حرام کو حلال نہ بنائے۔ اس سے قرآن پاک میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، نبی پاک کی اطاعت کرو علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور کامیابی کے لیے اللہ پاک نے اصول بتا دیا کہ جب تم میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے تب تم کامیاب ہوگے۔ تو ایمان تو کامیابی کی علامت ہے نا، اور ایمان اطاعت سے بنے گا۔ دوسری تفسیر یہ فرمائی صحابہ کرام نے حق تقاتہ، جیسے اللہ پاک نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کہ جہاد کرو، جہاد کرنے کا حق ادا کر دو۔ ایسے ہی حق تقاتہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جہاد کرنے کا حق ادا کر دو۔ انسان کا سب سے پہلے جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ جہاد ہے کہ نفس اور شیطان مل کر انسان کو اچھے اعمال کی طرف راغب نہیں ہونے دیتے۔ تو اصول یہ بتایا کہ تم جب جہاد کرو گے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، یا مسلمان بن کے کفر کے خلاف جہاد کرو گے تو اس وقت ضروری ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرو اور اللہ سے ڈر اندر پیدا کرو۔ تیسری بات فرمائی فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دین بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو اسلام اور دین کے آغوش میں آنے کی توفیق عطا فرما دی،
ان کی زندگی بھر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں موت بھی اسلام پر دے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے، اب اسی دین پر قائم رہتے ہوئے موت بھی اسی تمہاری دین پر ہو. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آدمی اچھے اعمال کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے مابین ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور کوئی گناہ اس سے ایسا ہو جاتا ہے خداوند قدوس کی ناراضگی کہ اس کو اللہ پاک جنت سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اور دوسرا آدمی انتہائی گناہگار گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کے اور جہنم کے مابین ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اس سے اچھا کام ہو جاتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ پاک اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا معنی یہ بتایا گیا جتنی بھی کفریہ طاقتیں ہیں ان کی گفتگو میں آنے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے. آج کے دور میں پرویزی ہیں، منکر حدیث ہیں، مرزائی ہیں، رافضی ہیں، تبردائی ہیں، ملحد ہیں، یہ سوشلسٹ ہے، کمیونسٹ ہے، یہ جمہوریت پسند ہے، لبرلسٹ ہے، آزادی پسند لوگ ہیں. یہ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ایک صالح آدمی کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے پاس بیٹھ کے اس کو ایسی ایسی باتوں میں الجھا دیتے ہیں کہ وہ اپنے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلا جاتا ہے. جب وہ غلط راستے پر گیا تو اسلام پر پھر اس کی ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک آدمی مولوی تھا، عالم تھا، مبلغ تھا، مرزائیوں کے ہتھے چڑھ گیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ممات پر اس کو قائل کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اب یہ مرزا غلام احمد جو آ گیا یہ اس کی بشارت کا تقاضا اس پر پورا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عیسیٰ کے آنے کی بشارت دی ہے وہ مرزا غلام احمد ہے، پھنس گیا. کئی لوگ اس مسئلے میں آ کے گمراہ ہو گئے. تو اس میں دو تین باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ اپنے اعتقادات کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور اعتقادات کے لیے اپنے دین کی سمجھ پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین نے کیا عقیدہ دیا ہے. اور دوسرا، باطل کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیار تو چاہیے نا. اپنے عقیدے کی دلائل تو اپنے پاس ہونا، اس کے دین سیکھنا پڑے گا. دین سیکھو تاکہ کفر کے مقابلے کے لیے ہر لحاظ سے ہم مسلح ہو جائیں. اور سب سے بڑا اسلحہ جو ہے وہ دین میں علم حاصل کرنا ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آدمی اگر ان لوگوں سے مل بیٹھتے، ان سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو وہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس پر اپنے جال بچھائیں گے. یہ بچے گا تب، یہ ان پر غالب تب ہوگا جب اس کو دلائل کے اعتبار پر ان پر فوقیت حاصل ہوگی. اور ہر مسلمان کے پاس اتنے دلائل نہیں ہوتے، اس لیے اس قسم کے گمراہ لوگوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ ان کی باتوں میں آ کر آدمی دین سے نہ پھر جائے. رافضی کے پاس بیٹھ گیا، او سائیں کائنات دا مولا تحقو ہے، اور ساری کائنات جو ہے یہ حسنین کریمین اور پنجتن کے لیے پیدا کی گئی تھی. یہ اس نے عقیدہ چھوڑ دیا. اب کون آدمی جو حضرات حسنین کا احترام نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا، اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا، حضور سے محبت نہیں رکھتا، سیدنا علی سے محبت نہیں رکھتا، اور اس نے نرم گوشے پر ہاتھ رکھا. اور مسلمان جو ہاں بات تو ٹھیک ہے، جب حضور کے لیے کائنات بنائے گی تو داماد ہیں علی، بیٹا ہے، بیٹی ہے فاطمہ، نواسے ہیں حضرات حسنین کریمین، تو وہ جال میں پھنس گیا. اب اس کو وہ پٹڑی سے اتار دے گا، پھر وہ لائے گا جنگوں میں، پھر لائے گا وہ باغ میں، پھر دوسرا تیسرا واقعہ چھیڑ کے اس کو اس پر قائل کر لے گا کہ ان کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا، حق مار لیا، اولاد رسول کا، اہل بیت کی توہین کر دی. مرزائیوں نے وہ کام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں قائل کر لیا. ان رافضیوں نے یہ کر لیا، کسی منکر حدیث کے پاس بیٹھے گا تو وہ کہے اور جناب حدیث تو بعد میں بنی ہے، اصل تو قرآن ہے، لوگوں نے بنا دی حدیث.
صحابہ کی ایک رائے ہے، اور پھر حدیث کو حجت نہیں حضور کی، استغفر اللہ، یہاں تک کہہ دیا پرویز خبیث نے کہ یہ حضور کی باتیں ہیں نا، ان کی ایک رائے ہے، اس سے اتفاق کرنا نہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل تو کتاب اللہ ہے۔ جب اس قسم کی بات اس کے دماغ میں مسلسل پڑتی رہی تو پٹری سے اتر جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے ان لوگوں سے بچنا اور اپنے عقیدے اور اپنے اعتمادات کو مضبوطی کے ساتھ حاصل کرنا، تب جا کے اگر آدمی تلوار چلانے جانتا تو میدان میں اتر کے ماری کھائے گا نا، اور کیا کرے گا؟ تو اس لیے دین حاصل کرو اور اپنے اعتقادات کی دلائل کو مضبوطی سے رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر موت دے۔ آخری بات فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ حدیث پاک میں دو تشریحات اس وقت عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کا مطلب اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، پھر تم بچ جاؤ گے گمراہی سے۔ دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت انس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب یہ کہ رسی جو ہے وہ زمین پر لٹکی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے قبضے میں ہے اور دوسرا سرا زمین پر ہے۔ اللہ کے قبضے میں کیا اور زمین پر کیا؟ زمین پر کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، ہدایت ہے اس میں۔ تو فرمایا اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک آیت تلاوت فرمائی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فرمایا صحابہ کو کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تحقیق جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ راستہ سیدھا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کتاب کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار نہ کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جس راستے پر میں ہوں اس راستے پر ہی تم میری اتباع میں چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کے اور مختلف راستے اختیار کیے تو منزل پر نہیں پہنچ سکو گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، میں اس لیے تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کو یاد رکھو کہ میری اتباع کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی، منزل نہیں ملے گی، نجات نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی۔ کچھ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کے؟ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، مختلف طبقوں میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ایک مسلمان ہو جاؤ۔ دیکھو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کے حکم کی اس تعمیل میں اپنے آپ کو ایک صف میں کھڑا کر کے دنیا بھر میں کامیاب ترین طبقہ بن گئے۔ کل ہی بیان کیا ہے، یہ میرا سبق ہے جو ماہانہ چلتا ہے، کہ اوس و خزرج میں 120 سال جنگ چلتی رہی، ایک دن دو دن نہیں، بہت بڑے قبیلے تھے عرب کے، مدینہ طیبہ کے، یہود کے، اوس و خزرج 120 سال لڑتے رہے، جنگیں ہوئی۔ لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ نے دین کی دعوت دی، مسلمان ہو گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ پاک نے اس دین کے صدقے میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جب تم بھائی بھائی بن جاؤ گے تو دین کے جو دشمن ہیں وہ تم کو پھر پھوڑیں گے، آپس میں توڑیں گے۔ اور واقعہ لکھا ہے کہ شماس بن قیس ایک یہودی بڈھا تھا، وہ بہت کمینہ قسم کا انسان تھا، اس کے دل میں بڑا بغض مسلمانوں کے خلاف تھا، حسد تھا، کینہ پرور تھا۔ وہ شماس بن قیس نے جب دیکھا کہ اوس و خزرج والے قبیلے والے لوگ آپس میں محبت سے بیٹھے ہیں، بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہیں، ان میں وہ تفریق ختم ہو گئی، 120 سال کی جنگ ختم ہو گئی دین کے صدقے، اس کے اندر حسد نے آگ جلائی، کہنے لگا ان کو پھر لڑاؤ۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جس دور کی جنگوں میں انہوں نے اپنے ایک دوسرے کے خلاف شعر کہے ہوئے نا، ایک دوسرے کے مذمت میں، وہ بیٹھ کے سناؤ ان کو۔ تیر کامیاب ہو گیا اس کا، جیسے وہ نوجوان بیٹھے جا کے محفل میں،
اس نے ان کے قصیدے میں تم نے اوس والوں نے یہ خزرج والوں کو کہا، خزرج والوں نے اوس والوں کو کہا، تم اس دور میں لڑتے رہے، یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے. لکھا ہے کہ ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا جبار، وہ آپس میں لڑ پڑے اور یہاں تک پہنچ گئے کل میدان میں حرہ میں پہنچ جاؤ اور وہاں تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی آپ پریشان ہو گئے، فوراً پہنچے اس قبیلے میں، ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے انکار کرتے ہو، دوبارہ اس پر جاتے ہو اور یہ جو ان کی باتیں سنتے ہو نا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تو کافر لوگ تمہیں دوبارہ کافر بنانے کے لیے سازش کر رہے ہیں. سمجھ جاؤ اپنے آپ کو، میں تو اللہ کی کتاب کی تلاوت تم پر کرتا ہوں، میں تمہیں موجود ہوں. وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسوز نصیحت، پرخلوص نصیحت، وحی کی نصیحت، زبان کی شیرینی، ایسے ان پر اثر ہوا، سب رو پڑے اور توبہ طائب ہو گئے، بچ گئے گمراہی سے. تو بتایا کہ جب تم اسلام میں آ جاؤ گے تو اسلام سے پھیرنے کے لیے دشمن سازش کرے گا اور تمہارے اندر پھوٹ ڈالے گا، اس پھوٹ کو سمجھ جاؤ اور بچ جاؤ. آج دیکھ لو کتنے ٹکڑے ہو گئے ہمارے مسلمانوں کے، کو کچھ بن گیا، کو کچھ بن گیا، کو کچھ بن گیا، کو کچھ بن گیا. یہ سب یہود اور حنود کی اور کافروں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو ایک نہ رہنے دو. اس پہ نصیحت فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، یاد کرو. اذ کنتم اعداء، تم تھے دشمن ایک دوسرے کے. فالف بین قلوبکم، اللہ پاک نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتی اخوانا، پھر تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور آخری بات ہے وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، تم تو جہنم کے کنارے کھڑے تھے، کفر کی بدولت جہنم کے کنارے کھڑے تھے. علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، میں نے اللہ کے حکم سے تم کو اس دین کے صدقے میں، قرآن کے صدقے میں تم کو جہنم سے کھینچ کر جنت کے راستے پہ ڈال دیا ہے. دوستو یہ راستہ دین کا، جنت کا راستہ ہے، اور تفریق کا راستہ جہنم. وقت آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان و اعتقاد و اعمال پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.